اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کے 10ویں حصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ جیسے جیسے ماہ مبارک رمضان کے لمحے ہمارے ہاتھ سے جاتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے گناہ بھی نامہ اعمال سے جدا ہوتے جا رہے ہوں، اور ہماری بری عادتیں بھی ہم سے الگ ہو رہی ہوں، اور ہمارے اعمال اور رفتار میں آہستہ آہستہ اصلاح پیدا ہو رہا ہو۔ عزیزان گرامی، جو چیز جتنی بھی قیمتی ہوتی ہے تو اس کو ناپنے کا، اس کو تولنے کا پیمانہ اتنا ہی ظریف اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوہا تولنا چاہتے ہیں تو اس کو کلو اور ٹن میں تولتے ہیں، اگر روئی تولنا چاہتے ہیں تو کلو اور ٹن میں تولتے ہیں، لیکن اگر ہیرے اور جواہرات کو تولنے کی ذمہ داری کوئی آپ کو دے تو آپ اسے گرامز یا مسقال میں تولتے ہیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹا اس کے اندر جو فریکشن ہوتا ہے ہم اسے بھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ہر ایک چھوٹے فریکشن کی بھی کتنی قیمت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کی قیمت کو جان لے تو وہ ہرگز اسے ہفتوں میں یا دنوں میں یا گھنٹوں میں تولنے اور ناپنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جس شخص نے ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کو جان لیا ہو، شب قدر کی حقیقت کو جان لیا ہو، نزول قرآن کی ارزش اور اہمیت کو جان لیا ہو، تو جب ایسا شخص ماہ مبارک رمضان کا حساب کرے گا تو وہ اسے سیکنڈز میں حساب کرے گا، لمحوں میں حساب کرے گا، ہر لمحے میں کہ جس میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بجا لائی ہو تو وہ اس لمحے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور ہر وہ لمحہ کہ جسے اس نے غفلت میں گزار دیا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس لمحے کے لیے استغفار کرے گا۔ تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینیج کریں، ہم ٹائم مینجمنٹ سے کام لیں، اور روزے کی بھوک کی شدت کی وجہ سے اور افطاری کے بعد جو ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو سستی طاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے قیمتی وقت عبادات کے، ذکر الہی کے، نماز کے، قرآن مجید کے ہاتھ سے نہ چلے جائیں اور یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ آئیے اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمارے ہر ماہ مبارک رمضان کے پل کو اپنی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے ہمارے نامہ اعمال میں اپنے فرشتوں سے لکھوا دے، اور کہے کہ یہ اگرچہ کہ اس نے کچھ غفلتیں کی، اگرچہ کہ یہ نہیں کر سکا حق ادا ماہ رمضان کا جس طرح سے کرنا چاہیے، لیکن اس کو آرزو تھی، اور جو ہمارے در پر آرزو لے کر آتا ہے، جو حقیقی معنی میں طلب رکھتا ہے، تو ہم اس کی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اس سے اجر و ثواب کو دور نہیں کرتے، نہیں، ہم ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کسی کو عقاب نہیں کرتے، کسی کو محروم نہیں کرتے۔ تو اس امید کو لے کر دعائے ابو حمزہ السمالی کے نیکسٹ حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ فوعزتک یا سیدی لو نہرتنی ما برحت من بابک ولا كففت عن تملقك لمن تقى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك
ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک عجیب مرحلہ ہے دعا کا کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو ایک گدھا اور ایک کاسبدست کی صورت میں تصور کرتا ہے کہ وہ کریم آقا اور مولا کے در پر بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل کھٹکھٹا رہا ہے اور مسلسل صدا دے رہا ہے اور پکار رہا ہے، لیکن صاحب خانہ نہ یہ کہ صرف اسے جواب نہیں دیتا بلکہ اسے در سے دھتکار دیتا ہے، یعنی وہ اسے کہتا ہے گیٹ آؤٹ، یعنی یہاں سے نکل جاؤ باہر۔ اور عزیزان گرامی، کسی کو اگر حاجت اس کی نہ دینی ہو تو دھتکار دینا اس کی آخری منزل ہوتی ہے، یعنی پہلے اسے اگنور کیا جاتا ہے اور یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ ہمیں تمہاری حاجت سے سروکار نہیں ہے۔ دوسرے لیول پہ ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ معاف کر دینا، نہیں ہو سکتا ہم سے، تمہاری حاجت ہم پوری نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے لیول پہ ہم جو ہے وہ سختی سے اسے باہر نکال دیتے ہیں، اور بندہ اپنے آپ کو اس مقام پر لا کے کھڑا کرتا ہے کہ پروردگار، ہو سکتا ہے کہ میرے غلطیوں اور میرے گناہوں کے باعث تو اپنی تمام کرامت اور فضل کے ساتھ مجھے اپنے در سے دھتکار دے، تو اب اس صورت میں میرا رد عمل کیا ہوگا اور اس صورت میں میں کیا کہوں گا؟ تو دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ یا واسع المغفرہ، اے عظیم مغفرت والے، یا باسط الیدین بالرحمہ، اے وہ کہ جب رحمت کرنے پر آتا ہے، مہربانی کرنے پہ آتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے مہربانی کرتا ہے۔ یہ عربی زبان میں کنایا ہے کہ ایک ہاتھ سے دینے والا بھی سخی ہوتا ہے، لیکن جو دونوں ہاتھ کھول کر عطا کرنا شروع ہو جائے تو اس کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یا باسط الیدین بالرحمہ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ رحمت نازل کرنے والا۔ فَوَعِزَّتِكَ یا سیدی لو نہرتنی، اے پروردگار تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اپنے در سے دھتکار دیا تو ما برحت من بابک، میں ہرگز اس صورت میں بھی جبکہ مجھے دھتکار دیا گیا ہو تو میں تیرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا۔ ہاں میرے معبود، اگر میں تیرے در سے دھتکارا گیا تو یہ میرا پہلا رد عمل ہوگا کہ تیرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا۔ دوسرا رد عمل کیا ہوگا؟ وَلَا كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُّقِكَ، میں ہرگز تیری مدح و ثنا و حمد و شکر اور اچھائیاں بیان کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، میں اس حال میں بھی تیری مدح و ثنا کرتا رہوں گا، تیری اچھائیاں بیان کرتا رہوں گا میرے مالک۔ عزیزان گرامی، دعا کے اس حصے میں ایک اور عظیم نقطہ موجود ہے کہ جو قرآن مجید کے اس آیت سے مرتبط ہے جو سورہ صاد کی آیت نمبر 82 ہے، کہ جس میں شیطان خداوند متعال سے یہ خطاب کرتا ہے کہ قال، شیطان نے کہا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ خداوند متعال کے سامنے کہتا ہے فوعزتک، تیری عزت کی قسم۔ وہاں پر شیطان کہتا ہے کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو تیرے راہ سے بھٹکا دوں گا۔ اور یہاں بندہ خداوند متعال کے در پر کہتا ہے فوعزتک یا سیدی لو نہرتنی ما برحت من بابک۔ وقت میں اگر گنجائش ہوتی تو تفصیل سے اس نقطے کے بارے میں گفتگو کرتے، لیکن اس نقطے پر تدبر اور تأمل کو میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ کہ اپنے تدبر اور تأمل سے اس میں سے نکات حاصل کر سکیں۔ یہاں پر شاید کوئی اگر مناجات سن رہا ہو بندے کی تو وہ اس سے سوال کرے کہ اے شخص، یہ بتا کہ یہ کون سا خاص در ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے کہ تو اس در پر ایک تو مستقل بیٹھ کر کھٹکھٹا رہا ہے، صدا دے رہا ہے، اور پھر دھتکارے جانے کے باوجود بھی تجھے چین نہیں آیا، تو پھر اسی در پر آ کے بیٹھ گیا ہے اور پھر اس کے مالک مکان کی تعریف و تمجید بیان کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا لمن تہا الی من المعرفت بجودک وکرمک، پروردگارہ میں ہرگز تیرے در کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا،
ہرگز تیری مدح و ثنا سے اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، کیونکہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی ہے تیرے جود کی اور تیرے کرم کی۔ یعنی میں نے تیرے در پر ایسی سخاوت دیکھی ہے، میں نے تجھے اتنا کریم پایا ہے کہ حتیٰ اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار دے تو تب بھی میں اس در پر دوبارہ آ کر بیٹھ جاؤں گا، پھر اپنے تمام وجود کے ساتھ تجھے صدا دوں گا۔ مجھے ایسا در اور ایسا صاحب خانہ اور کہاں ملے گا جو میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، جو مجھے سینکڑوں نعمتیں بخشے، جو میرے کوتاہیوں سے چشم پوشی کرے، دوسروں کے سامنے میری عزت کو بچا لے۔ نہیں پروردگار، میں ہرگز ایسے در کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا جو کہ گنہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور جس در کا مالک مکان اپنے گنہگار بندوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ان کا استقبال کرتا ہے اور انہیں اپنے مہمان کے لقب سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ الْفَعَّالُ لِمَا تَشَاءُ، پروردگارہ تو جو چاہتا ہے تو وہ انجام دیتا ہے۔ تُعَذِّبُ مَن تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اور جس چیز سے بھی چاہتا ہے تو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اگر چاہتا ہے تو بڑی بڑی مہنگی عمارتوں کو ان کے مالکوں کے لیے زندان بنا کر رکھ دیتا ہے، تو اگر چاہتا ہے تو بڑے بڑے صاحب مال کو اپنے مال کا غلام بنا کر رکھ دیتا ہے۔ پروردگار تو اگر چاہتا ہے تو ہر نعمت کو اپنے بندے کے لیے ایک عذاب میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وَتَرْحَمُ مَن تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ، اور تو رحم کرتا ہے جس پر بھی چاہتا ہے تو رحم کرتا ہے، جس چیز سے بھی چاہتا ہے تو رحم کرتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے تو رحم کرتا ہے۔ تو اگر کسی اپنے بندے کو پسند کرتا ہے، اگر کوئی تیرا محبوب ہوتا ہے تو بھڑکتی آنکھ کے شعلوں کو تو اس کے لیے جنت اور گلستان بنا دیتا ہے۔ پروردگارہ تیری یہ شان ہے کہ تو جیسے چاہے، جس چیز سے چاہے اور جتنا چاہے تو اپنے بندے پر رحم کرتا ہے۔ لا تسأل عن فعلک، کسی میں مجال نہیں کہ وہ کچھ تیرے فعل کے بارے میں تجھ سے سوال کرے، تیری باز خاص کرے۔ نہیں پروردگارہ، ہر قانون کا ایجاد کرنے والا تو ہے۔ ہاں، تو نے ضرور یہ وعدہ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ فضل و کرم سے برتاؤ کرے گا، اور ہم دعا میں بھی کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں اپنے عدل سے پناہ دے اور اپنے فضل و کرم میں داخل فرما۔ رب عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ ہاں پروردگارہ، ہم تو تیرے فضل کے امیدوار ہیں۔ ولا تنازع فی ملکک، تیری سلطنت پر کوئی بھی تجھ سے لڑ نہیں سکتا۔ ولا تشارک فی امرک، تیرے کاموں میں کوئی بھی تیرا شریک و مددگار نہیں ہے۔ ولا تضاد فی حکمک، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک، تیری تدبیر پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لک الخلق والامر، تخلیق اور آفرینش اور حکمرانی سب کے سب تیرے لیے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، تو اس جہان میں تمام برکتوں کا باعث ہے اور تو تمام ہستی کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہماری گفتگو شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کے سلسلے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ اس شرح و ترجمے کا 10واں حصہ تھا۔ آئیے پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ہدایت سے، خالص ہدایت سے آشنا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں ہی شیطان ہمیں ایسا بہکا دے کہ ہم ان سے بہت آگے نکل جائیں، اور خدا نخواستہ ان قوموں کی طرح کہ جو تیری خاص بندوں کی محبت میں مبتلا ہو کر غلو کا شکار ہو گئے، اور تو بار بار قرآن مجید میں ان کی مذمت فرماتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی عقائد اور افکار آلودہ ہو جائیں، ہمارے بھی عقائد اور افکار زہریلے ہو جائیں، اور اہل بیت علیہم السلام ہمارے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو جائیں۔
اور ہم ہی اس بات کا باعث بنے کہ ان کا دل ہم سے رنجیدہ ہو۔ نہیں میرے پروردگار، تو ہماری مدد فرما کہ ان کے خالص ہدایت کے سرچشمے سے سیراب ہو سکے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔